إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، نقطة دائرة الوجود، سر الله في كل موجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. شب 28 رجب المرجب ہے، وہ موقع کہ جب نواس رسول نے اختیار فرمایا کہ وہ مدینۃ الرسول کو ترک کریں گے اور ہجرت کرتے ہوئے کربلا تشریف لے جائیں گے. یہ افتخار سب کانٹیننٹ کے مومنین کو حاصل ہے کہ وہ 28 رجب المرجب کی تاریخ کو غم کے طور پر مناتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں. ابھی میرے بعض عراقی ساتھیوں سے ملاقات اور گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ بھی اسی خاطر یہاں آئے ہوئے تھے کہ فقط پاکستانیوں یا ہندوستانیوں کے امام بارگاہوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو مجلس اعزا کو برپا کیا جائے. آپ اس ہجرت کو حسین منی و انا من حسین کے زاویے سے دیکھیے گا. جو کچھ حسین ہے وہ نواس رسول ہونے کی حیثیت میں ہے. اگر حسین منی کو سمجھنا ہے تو پہلے شان رسالت کو سمجھیے. حضور مکرم کی آمد ہے 571 عیسوی. دو تاریخیں ہیں، بیفور کرائسٹ اور آفٹر کرائسٹ، جسے بی سی اور اے ڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اس وقت ہم 2023 اے ڈی میں اینو ڈومینی، جو کہ لیٹن ورڈ ہے دا ایئر آف دا لارڈ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو انہوں نے اس طرح سے تعبیر کیا. میں جب اے ڈی کا استعمال کر رہا ہوں تو اس لیے کہ وہ رائج لفظ ہے، فقط اس خاطر. تو 571 اے ڈی میں حضور کی ولادت ہے. 611 اے ڈی میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور جو 27 رجب المرجب کی تاریخ گزری ہے. پہلی وحی نازل ہوئی. 622 اے ڈی تک حضور مکرم مکہ میں رہے، پھر ہجرت فرما لی، مدینہ آئے، اور 632 اے ڈی میں حضور کی وفات ہو گئی. اب حضور مکرم کو ایک سوال ہے فقط، جس کا جواب آپ سبھی جانتے ہیں. میں بات کو تمہید میں آگے بڑھانے کے لیے گفتگو بہت مختصر ہے انشاءاللہ آج. کیا حضور مکرم کو کوئی نپولین، اکبر، بابر، جہانگیر فقط بادشاہ کی حد میں رکھ سکتا ہے؟ جواب بہت واضح کہ نہیں. کیا حضور مکرم کو کوئی سقراط، ارسطو، افلاطون، فارابی، ابو علی سینا کے مقام پہ رکھے گا؟ جواب واضح ہے کہ نہیں. تو حضور مکرم نہ کوئی بادشاہ کی حیثیت میں ہے جو دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے، نہ کسی فلسفی کی حیثیت میں، اور نہ ہی کوئی ریفارمر کی حیثیت میں. ایک کوئی مسئلہ آ گیا، حالات نازک تھے، جنگ کا ماحول تھا، کسی نے آ کر اس میں ایک اصلاح کی اور سوسائٹی کو اپنے طور پر بچانے کی کوشش کی. تو حضور نہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہیں، نہ کوئی فلسفی ہیں، نہ کوئی دنیا کے ریفارمر ہیں. اس لیے کہ جو ریفارمر ہوتا ہے تو اس نے اپنے زمانے میں ریفارمز کی، تو آج دوسری ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر کوئی فلسفی ہوتا ہے تو فلسفے کی اپنی بنیادیں اس وقت تھیں، آج فلسفہ آگے بڑھ گیا ہے، بنیادیں بدل گئی ہیں. حضور مکرم کو مسلمانوں نے اس طرح سے لیا، یا اپنے جملے کو یوں کہو کہ مسلمانوں کو اس طرح لینا چاہیے کہ حضور
اٹھیں بیٹھیں بولیں خاموش ہوں، آئیں جائیں، جنگ کریں سلو کریں، ہنسیں گریہ کریں، خوش ہوں غضبناک ہوں، سب میں حجت خدا ہے۔ یہ بنیاد ہے حسین و منی کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہاں پر۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ اور جن لوگوں نے حضور مکرم کو اس انداز سے لیا کہ وہ خلوت میں کوئی بات کہیں، جلوت میں کوئی بات کہیں، محفل میں ہو تنہائی میں ہو، وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے حجت ہے، تو پھر انہوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا مصطفیٰ سے؟ تو کسی نے کہا کہ میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا میں نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا میں نے سوار ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک ایک چیز نوٹ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اگر عقل انسانی میں کوئی شے نہ آ سکی تو محدثین نے کہا کہ لکھ لو اسے، جب عقل انسانی میں وسعت آ جائے گی تو پھر وہ سمجھیں گے کہ مصطفیٰ نے کام کیوں کیا تھا، لیکن نوٹ کر لو اسے۔ یہ ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ یہ وہ حیثیت ہے حضور مکرم کی جو قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سورہ احزاب کے رسول کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے جو خوشخبری سنانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، داعیا الی اللہ باذنہ۔ اس ایک لفظ پہ روکنا چاہوں گا، داعیا الی اللہ، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا باذنہ، آپ اللہ کی طرف بھی جب بلاتے ہیں تو اللہ کے اذن سے بلاتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں اسی کے اذن سے، یعنی حضور نے جہاں تبلیغ فرمانی تھی وہ بھی اللہ کے اذن سے، جہاں خاموش رہنا تھا وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ وسراجا منیرا، اور آپ روشنی دیتا ہوا مسلسل چراغ ہے، آپ کی روشنی جاری و ساری ہے۔ تو حضور ہے داعی الی اللہ باذن۔ اچھا یہ جو اذن ہے یہ لمیٹڈ نہیں ہے قرآن میں کہ کس حالت میں نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے ایک بات کہوں، حضور کے پانچویں وارث مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کسی نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت ایسی ہے کہ جو آپ کو متحیر کر دیتی ہے؟ امام خود قرآن ناطق ہیں، تو امام علیہ السلام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا غالباً یہ آیت کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر لی اور گناہ جن سے ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ یقینا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ آیت وہ ہے کہ جو مبہوت کر دیتی ہے انسان کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے انسان کو۔ اور اس آیت پر میں ایک حوالے سے گفتگو کر بھی چکا ہوں، البتہ یہ کہ باتیں کچھ دہرائی بھی جانی چاہیے، لیکن آج وقت نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں اتنی زیادہ رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ گناہ گار بھی ہے نا، اسے اپنا کہہ کے مخاطب کیا ہے، قل یا عبادی، اے میرے بندے، یعنی تم گناہ کرتے ہوئے نکلے ہو میری بندگی سے باہر لیکن در حقیقت پھر بھی ہو میرے بندے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پروردگار اگر ذہن میں سوال آئے کہ کتنے گناہ معاف کرے گا، 10 20 25 50 100 1000، جمیعا، آگے فرمایا جمیعا، اگر سچے دل سے توبہ کی جمیعا، پھر آگے فرمایا وہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو بار بار اللہ نے ہر لفظ پر اپنی رحمت دکھائی اس آیت میں۔ تو اس نے کہا کہ مبہوت کر دینے والی شاید یہ آیت ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں قرآن کی تو ہر آیت ہی محیر العقول ہے، لیکن وہ آیت جو ہم اہل بیت کو مبہوت کر دیتی، یعنی کیا؟ یعنی کہ جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام گویا ایک اگر لفظ کہہ سکو تو تعجب کا اظہار ہے۔ تعجب اس بات پہ نہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تعجب اس بات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا اختیار عطا فرمایا ہے۔ کہ وہ آیت جو ہم اہل بیت کو متحیر کرتی ہے وہ سورہ حشر کی آیت ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اختیار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی کیا کہنا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
سورہ ضحیٰ کی اس آیت کے لیے امام محمد باقر الاسلام نے فرمایا تھا، جو اب آیت پڑھنے لگا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے آج روزہ رکھا انشاءاللہ 27 رجب المرجب، اس لیے کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا حبیب راضی ہو۔ ہماری ہر عبادت ہے قربتاً اللہ، اللہ راضی ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ہم قبلہ آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو، ہم آپ کو قیامت میں بھی اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو۔ عجب یہ حبیب اور محبوب کا تعلق ہے۔ امام نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس پر کہیں بے اذن ہی یا کوئی اور لفظ بھی نہیں، یعنی بالکل مطلق آیت ہے، جو دے رسول لو، جس سے روکے روکو۔ اب جب یہ اتھارٹی اور مقام عطا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو، تو حضور مکرم کے بعد دو طرح کے سلسلے چلے۔ میں آ رہا ہوں امام حسین السلام کی ہجرت تک، بس اسی گفتگو کے ساتھ میں آ جاؤں گا اور آج کا پیغام پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو دو سلسلے چلے ان میں سے ایک تھا ملوکیت کا سلسلہ، جنہوں نے، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں اس لیے اس لفظ کو اس وقت برداشت کر لیجیے گا حضور کی شان کے اعتبار سے، چونکہ انہوں نے جو کیا میں اس کو بتلا رہا ہوں کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے حضور کے نام کو یوز کرنا چاہا، اس لیے ان کی مجبوری تھی اس نام کو یوز کرنا کہ اس نام کے بغیر ملوکیت ملتی نہیں تھی۔ انہیں نام محمد سے دلچسپی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ پڑھا اس لیے کہ ظاہر میں یہ کلمہ رہے تاکہ ہماری کرسی محفوظ رہے۔ بلکہ آپ کو یزید کے باپ کا یہ جملہ علامہ امینی نے بھی کتاب الغدیر میں لکھا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہو چکی تھی اور سادات کرام انتہائی سخت ترین حالات میں تھے، تو اس وقت کسی نے حاکم شام سے کہا کہ تو اپنی حکومت استوار کرنا چاہتا تھا، وہ ہو گئی ہے، حسن بھی شہید ہو چکے ہیں، علی اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں، تو اب کیا ضرورت ہے سادات کرام پر اتنا ظلم کرنے کی؟ کیونکہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری گورنمنٹ کو خطرہ کس سے، اب جب خطرہ ختم ہو گیا تو وہ چاہتا ہے کہ اسموتھ گورنمنٹ ہو۔ تو اگر اسے آپ ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت میں دیکھیں تو بس اب اسے اپنی حکومت کو اسٹیبل کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے سب سے دشمنی مول لینے کی؟ تو اس وقت اذان بلند ہوئی، کیونکہ اذان میں نے کہا نا مجبور تھے، رسمی طور پر اذان تو ہونی ہے۔ تو جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ اذان میں شخص کا نام دیکھ رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، جو اس کا طریقہ تھا، اس نے کہا ایک ابن ابی قحافہ آیا، یہ اشارہ ہے حضور کے بعد پہلی خلافت کی طرف، وہ آ کر چلا گیا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ خود اس کے جملے یہ بتلا رہے ہیں کہ آج جتنا امپورٹنس جن لوگوں کو دی گئی حتیٰ اس زمانے میں بھی نہیں تھی، آ کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ انہیں بھی فقط ایک حاکم، ایک بادشاہ کی حیثیت میں دیکھا گیا تھا، یہ بعد کے لوگوں کی کارستانی ہے کہ اتنا بڑا چورن بنایا گیا، جو جیسا اس کے لیے ویسے ہی لفظ یوز کروں گا میں۔ ایک صلوات بھیجے گا یا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کتاب البخاری کی بھی جو آج حیثیت ہے اس زمانے میں نہیں تھی جب کتابیں لکھی گئی تھی۔ اس پہ میں کبھی ایک مجلس پڑھوں گا پوری آپ کے سامنے کہ کتاب المسلم آج جس طریقے سے اس کی ترتیب دی گئی، سیاہ ستہ میں کتاب البخاری سب سے اوپر کیوں ہے، سنن نسائی سب سے آخر میں کیوں ہے، جبکہ نسائی اسبد من بخاری، افقہ من بخاری۔ نسائی جو ہیں وہ بخاری سے زیادہ مضبوط ہیں روایت کو جمع کرنے میں اور حافظے میں، اور افقہ بھی ہیں یعنی فقہ الحدیث میں، روایت کو سمجھنے میں۔ سب سے آخری نمبر اس لیے کہ نسائی نے کتاب لکھ دی خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب، مولا علی کے چونکہ فضائل پر نسائی نے کتاب لکھی، اور نسائی کو مارا بھی اسی لیے گیا کہ جب شام میں پہنچے تو انتہائی زد و گوب کیا گیا کہ اسی وجہ سے، اب میں لفظ کہہ سکوں چونکہ حب امیر المومنین مارے گئے تو اللہ جانتا ہے کہ شہادت ہوئی یا وفات ہوئی یا وصال ہوا، یہ میں نہیں کہہ سکتا یہاں پر، لیکن بہرحال۔ اور چونکہ یہ علامہ امینی نے اس پہ پوری تفصیل سے لکھا ہے کتاب الغدیر میں کہ سیاہ ستہ کی جو ترتیب ہے وہ بغض اہل بیت پر رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد، اس کی بنیاد علم پر نہیں ہے، اس کی بنیاد حافظے پر، اس کی بنیاد سلیکشن پہ نہیں ہے۔ تو بعد کے لوگوں کی کارستانیاں تھی کہ اپنے مذہب کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ سہارے، کچھ دلیلیں ڈھونڈو۔ تو خلافت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ خود حاکم شام کا جملہ بتلا رہا ہے۔ پھر اس نے نام لیا دوسری خلافت کا کہ وہ بھی آ کر چلا گیا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور پھر تیسری خلافت میں کہا وہ تو ہماری خاندان سے تھی بنی امیہ، وہ بھی چلا گیا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ محمد ابن عبداللہ،
اسے گئے برسوں ہو گئے لیکن آج بھی اذان میں اس کا نام ہے، تو جب تک میں اذان سے نام نہ نکال دوں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ معاملہ ڈکٹیٹرشپ کا نہیں ہے فقط، یہ معاملہ محمد دشمنی کا ہے۔ حسین نہ ہوتے تو سوچئے کیا ہوتا ہے، کیا کہنے۔ تو دو راہیں چلی حضور مکرم کے بعد، جس کو ہم خلافت کہتے ہیں جو بعد میں ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور ایک ہے امامت کی لائن۔ جو امامت کا سلسلہ ہے انہوں نے بتلایا کہ احترام مصطفیٰ بھی کیا ہے، انہوں نے سنت نبوی کو زندہ رکھا، حتی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ راوی کہتا ہے صادق آل محمد کے سامنے حضور مکرم کا نام لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام اتنا جھکے اتنا جھکے اتنا جھکے کہ قریب پہ سجدے کی کیفیت ہو گئے، احترام نام محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، مل کے صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ملوکیت چاہتی ہے کہ نام مصطفیٰ نہ رہے، مصطفیٰ کا نام نہ رہے تو دین نہ رہے۔ یہ ہمیں اتنا اصرار کیوں ہے اس نام پر؟ اس لیے کہ فقط یہ ایک شخص کا نام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہے۔ تو جو پھر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دین ہے۔ حسین منی، حسین بھی دین ہے، انا من حسین، چونکہ میں بھی حسین سے ہوں۔ ملوکیت کی کوشش کیا ہے کہ ہم جو کرتے پھریں اولاد مصطفیٰ اسے آ کر انڈورس کر دے، ہمارے ساتھ جو ہم دربار میں کر رہے ہیں وہ کرے۔ انہوں نے ارادہ بھی کیا اس بات کا، نعوذ باللہ مشروب پیش بھی کیا گیا کئی ائمہ کو، تاریخ میں ہے۔ یہ وہ کریں جو ہم کر رہے ہیں۔ انہیں دلچسپی نہیں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہمارے ساتھ کمپرومائز کرے نہ کرے، انہیں دلچسپی نہیں ہے کہ قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ بنی اسد، قبیلہ حوزن یہ ہمارے ساتھ آ کر ملیں نہ ملیں، انڈورس کریں نہ کریں، آل محمد کیا کر رہے ہیں، وہ دین ہے۔ تو جیسے حضور نے پردہ فرمایا ہے دنیا سے، تو مصطفیٰ کی بیٹی نے دربار میں آ کے بتلایا کہ تمہارا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے، وہیں سے راستہ جدا ہے۔ ہاں، آپ امام حسین کے جہاد کی بنیاد کو رسول اللہ میں دیکھیں گے اور یزید کے کرتوتوں کو سقیفہ کی بنیاد پہ دیکھیں گے۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ آئے اور آ کر فرمائیں کہ اگر تم میں میرے بابا کا احترام ہے، اگر احترام رسالت ہے، تو یاد رکھو تم میں سے کوئی ایسا کلمہ نہیں پڑھ سکتا جیسا میں پڑھتی ہوں۔ تم اگر نام نہاد ظاہری طور پر کہہ بھی دیتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی۔ تم میں سے کوئی ایسا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اس روئے زمین پر کوئی نہیں پڑھ سکتا ایسے جیسے میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، فاطمہ کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا سلام اللہ علیہ۔ تو اگر تم میں احترام رسالت ہے تو دیکھو رسول کی بیٹی کا حق کیا ہے۔ وہاں سے وہ فرق بالکل بعد از وفات رسول ظاہر ہو رہا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ اور وہاں سے بی بی دربار سے نکلی اور آئیں قبر مصطفیٰ پر، اور سمجھایا، کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں، سمجھایا دختر رسول نے کہ اسلام کا مرکز وہ دربار نہیں ہے، اسلام کا مرکز یہ قبر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے مرکز اسلام جہاں رسول کی بیٹی آئی ہے۔ پھر یہ سنت رہی آل محمد میں، آج میری بات پہنچ سکے کہ اب آل محمد میں سے جو جائے گا وہ یہاں سے اذن لے کے جائے گا، جو ہجرت کرے گا وہ یہاں آ کر آخری سلام کہے گا، چونکہ یہ ہے اسلام کا مرکز قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تب حسین چلیں گے تو یہاں آئیں گے اور یہاں آ کر فریاد کریں گے، اور لٹا ہوا قافلہ واپس بھی آئے گا تو سب سے پہلے قبر رسول پر آئے گا، اور نانا ہی سے آ کر فریاد کرے گا کہ نانا ہم لٹ کر آ رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام چلے تھے تو 64 بیویاں وہ تھیں کہ جن کی آغوش میں شیرخوار بچے تھے، اور جب واپس پلٹا یہ کاروان تو کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ کچھ کربلا میں مارے گئے، کچھ راہ کوفہ اور شام میں مارے گئے، اور حسین کی ایک بچی زندان شام میں مر گئی۔ اب قبر رسول ہے مرکز۔ سبحان اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ذہن میں رکھیے گا۔ اور کیا میں امام حسین علیہ السلام کی ہجرت کو سوچتا ہوں اور اس آیت کو پڑھتا ہوں تو شاید اس سے بہتر مصداق نہ ہو سکے۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو فی سبیل اللہ ہجرت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، آج ہر جگہ حسین حسین ہے۔ آج کوئی زمین ایسی نہیں کہ جو حسین کے نام سے آباد نہ ہو۔ کیا کہنے، ہاں آج ہزاروں کلومیٹر دور ہیں آپ فزیکلی، لیکن آپ کے دل جڑے ہوئے ہیں کہ 28 رجب المرجب کو میرے مولا نے جب ہجرت کی تھی تو میں آؤں فرش عزا پر۔ یا آپ کے دل کا جڑنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ کی روح متصل امام حسین علیہ السلام سے۔ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ تو امام حسین علیہ السلام جب ہجرت کر رہے ہیں تو کسی چیز کو چیلنج کیا جبھی تو ہجرت فرما رہے ہیں نا۔ تو آئے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام روضہ رسول پر۔ 28 رجب کا واقعہ ہے کہ حسین چلے۔ 27 رجب کی صبح کو ولید حاکم مدینہ اس نے ایک خط لکھا تھا امام کو، جبکہ وہ خود مدینہ ہی میں تھا، لیکن خط کے ذریعے سے اپنی بات پہنچائی تھی کہ آپ سے ایک ضروری امر درپیش ہے، آپ ملاقات کیجیے ہم سے۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 27 رجب کی عصر کا کہ امام علیہ السلام نے بحکم خدا اس بات کو مناسب سمجھا کہ امام تشریف لے جائیں، لیکن حسین اکیلے نہیں گئے۔ آج حسین تنہا نہیں، جعفر کے نور نظر ساتھ ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، محمد حنفیہ ہیں، آج عباس اور عباس کے 3 بھائی ہیں، علی اکبر ہیں، امام حسن کی اولاد ہے۔ امام وہاں تک پہنچے، فرمایا کہ تنہا میں جاؤں گا اندر، باقی تو سب باہر رہو، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تمہیں اختیار ہے کہ تم اندر آ جاؤ۔ اب عبداللہ علیہ السلام کے لیے کرسی وہاں موجود تھی، امام وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ یہ میں آپ سے کہوں یعنی گویا عرش الہی ہے اب یہاں پر، جس کے صدقے میں عرش بنا ہے وہ یہاں پر۔ ولید نے کہا کہ آپ کو تو یہ خبر ہوگی کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر ہے۔ اس کی جانب سے ایک خط آیا تھا اور آپ کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ آپ یہیں میرے پاس اس کے لیے بیعت کر لیں۔ یعنی کہنا چاہتا تھا کہ شام جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ہی پاس بیعت کر لیجئے، جو یزید کی بیعت کہلائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام نے کہا کہ اے ولید، کیا یہ معاملات فقط ایک گفتگو پر ہو جاتے ہیں؟ تو میں اس کا جواب تجھے بعد میں دوں گا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آل محمد نے کبھی بھی راہ مخاصمت اور راہ نزاع خود سے نہیں اپنائی۔ حسین ابن علی پلٹ کر یہ جواب دیں، اس سے بڑا تحمل والا جواب کیا ہوگا؟ اس سے بڑا صبر والا جواب کیا ہوگا؟ ہاں کیا کہنے۔ امام اٹھ کے تشریف لے جانے لگے کہ ایک آواز آئی امام کے کان میں، مروان کی، جو یزید کے بعد بنی امیہ کا خلیفہ بنا۔ کہا اے ولید، تو پورا خط انہیں پڑھ کر سنا۔ پورے خط کی تحریر یہ ہے کہ بیعت لو حسین سے، اگر بیعت نہ کریں تو سر بھیجو۔ تو آج حسین تیرے پاس ہیں، آج ہی بیعت لے، اگر یہاں سے چلے گئے تو حسین کے قدموں کی خاک بھی تیرے پاس نہیں آئے گی، تیرے ہاتھ میں۔ وجہ اللہ، چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہو۔ مروان کو دیکھا اور فرمایا یبن الزرقۃ الزانیہ، اے نیل گوں آنکھوں والی زانیہ کے بیٹے، اتقتلنی ام ہوا،
تجھ میں اتنی مجال ہے کہ مجھے قتل کرے گا، ام ہوا، یا اس میں اتنی جرأت آ گئی ہے کہ یہ مجھے مارے گا؟ فرزند زہرا کی آواز کا بلند ہونا تھا. دربار کے پردے تلواروں سے چاک ہو گئے. سب سے پہلے عباس اور پھر علی اکبر. دربار میں داخل ہوئے کہ اس میں اتنی جرأت ہے کہ میرے مولا سے اس لہجے میں بات کرے. زبان حال اگر پڑھوں تو حسین نے عباس کو ایسے ہی تو روکا نا کہ عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے. تاریخ جا کر دیکھیے گا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون کون وہاں گیا تھا. میں نے ابھی نام لیا آپ کے سامنے، مسلم ابن عقیل، عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد حنفیہ، عباس، ان کے بھائی علی اکبر. یہ وہاں شمشیریں کھینچ لیں، کسی کی جرأت ہے وہاں پر کہ کوئی راستہ روک لے ان ہاشمی شیروں کا؟ مدینہ کیا، مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے شام تک سب کچھ الٹ جائے گا. اگر یہ ایک ساتھ وہاں لڑ رہے ہیں، ایک ساتھ وہاں جہاد ہو رہا ہے، تو پھر نہ مسلم کبھی تنہا رہتے کوفہ میں، نہ عباس کے دل میں حسرت رہتی کہ اجازہ جنگ نہ مل سکا کربلا میں. لیکن حسین کو یہ منظور نہیں ہے. حسین اس طرح سے دنیا کو فتح کرنے نہیں نکلے. اس خاطر ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں، کربلا معلیٰ کے جہاد کو کسی بھی دنیا کی پولیٹیکل تھیوری سے آپ جج نہ کیجیے گا. یہ ایک عہد الہی ہے جو حسین کو پورا کرنا ہے. بس اس تناظر میں سے دیکھیے گا. آپ انالیسس کرنے لگیں گے کہ ایسا تھا تو ویسا ہو گیا اور امام نے ویسا کیا. دنیا کی ہر پولیٹیکل، حتیٰ اسلامک پولیٹکس جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی یہاں اس معاملے میں کہیں پر کوئی تجزیے کی گنجائش ہی نہیں. اس لیے کہ اگر آپ تجزیہ کرنے بیٹھیں گے تو پھر کیا ایسے حالات کبھی بعد میں نہیں ہوئے؟ حتیٰ میں آپ سے کہوں ائمہ علیہ السلام سے بعد میں کیا بیعت کا مطالبہ نہیں کیا گیا؟ اس پہ ان کا وہ ریئیکشن نہیں ہے کہ جو اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا ہے. یہ ایک عہد الہی ہے کہ جو پورا ہونا ہے، امام حسین علیہ السلام نے پورا کرنا ہے. اس کی مصلحت اللہ جانتا ہے، اور وہ پورا اس طرح سے کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جب نام امام حسین ہو تو آدم گریا کرے. یعنی پہلے سے طے شدہ امر ہے یہ، جس کے لیے حالات اور اسباب فراہم ہونے ہیں دنیا میں، اور وہ ہوئے. بات واضح ہو رہی ہے میری؟ اس کو پھر کبھی اور انشاءاللہ تفصیل سے سناؤں گا آپ کی خدمت میں. اب عبداللہ حسین، ہاں، اس میں جب یہ حالات ہونے ہیں تو کوئی حسین کا ساتھ دے گا، حور علیہ السلام بن جائے گا، اور کوئی تا ابد شقی و بدبخت بنتے ہوئے لعین ابن اللعین ہو جائے گا. ہاں، یہ اب انسان کے اپنے اختیار پہ تھا کہ وہ کہاں جائے. بہرحال حسین علیہ السلام نے اس عہد کو پورا کرنا ہے. امام حسین نے جانا ہے. رسول اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے. جو وعدہ طفلی ہے، یہ ہم کہتے ہیں کیا خالی شاعروں کی بات ہے کیا؟ یہ احادیث میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر رسول اللہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں. سب جانتے ہیں اہل بیت میں سے کہ یہ ہونا ہے. امام حسین علیہ السلام تشریف لائے 27 رجب کی عصر کو. بات ختم کر رہا ہوں میں. یہاں اپنے اندر جبر نہ لے کر آئیے گا اپنے دماغ میں کہ جبرن جب ایسا ہونا ہے تو پھر کیا ہوگا. یہ بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے سمجھا ہے. اب اپنے اختیار سے کون حسین کے راستے پر آئے گا، کون یزید کے راستے پر آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. امام حسین عصر کے وقت آئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون امام کی زبان پر تھا. اب جب حسین فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حسین کے ان الفاظ کو تو یا تو زینب سن سکتی ہیں یا عباس سن سکتے ہیں. فرمایا کہ بھیا کون سا امر درپیش ہے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے واقعے کا بیان فرمایا، اور مولانا اظہر حسن زیدی صاحب سے منقول ہے یہ جملے کہ گویا شہزادی نے فرمایا کہ ہم جہاد کو تقسیم کر لیتے ہیں. اب مدینہ سے کربلا تک آپ کے حوالے، کربلا سے شام تک زینب کے حوالے. اب خیام کے اندر تیار کرنا سپاہی کو، بنی ہاشم کے بچوں کو بھیجنا وہ زینب کا کام، میدان سے لاشا لانا حسین کا کام، خیام میں فرش عزا بچھانا زینب کا کام. آپ کا سر کٹ جائے گا، زینب کی چادر چھن جائے گی.
اب اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں، سکینہ تماچے کھائے گی تو میری گود میں۔ یہ کربلا کا جہاد شروع ہو رہا ہے عزیزو، 28 رجب مرجب ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ذرا تصور فرمائیے گا، نہیں رہنے دیں، ایسے ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ ذرا تصور فرمائیے گا، یہاں کوئی 10 سال 15 سال 20 سال رہا ہو، پھر اسے کہیں ہجرت کرنا پڑے تو کس طرح سے آپ ملاقات کرتے ہیں، کیسے ودا کرتے ہیں؟ حسین 57 برس سے تھے مدینہ میں، مدینہ تو رسول حسین کی وجہ سے آباد ہے، ایک دن میں یہ گھر اجڑ رہا ہے جو 57 برس میں آباد ہوا تھا۔ حسین ابن علی نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ آج کی رات یعنی 28 رجب کی شب جس میں آپ تشریف فرمائے یہاں، ہم نانا کی قبر پر گزاریں گے۔ ماں آئی تھی دربار سے باپ کی قبر پر، نواسا آیا دربار سے نانا کی قبر پر۔ حسین منی وانا میں حسین، حسین ابن علی تشریف لے گئے، وہیں نماز مغرب انجام دی، تعقیبات پڑھی۔ بعض کتابوں میں اور علماء کے بیان میں اس طرح سے کہ بنی ہاشم سے کچھ بچے، کبھی کوئی مرد آیا اور آ کر کہا کہ مولا کب تشریف لائیں گے؟ فرمایا کہ بس ہم فجر پڑھ کر آئیں گے۔ یعنی پوری رات شب 28 رجب حسین نے نانا کی قبر کو گزاری۔ ایک وقت آیا کہ نانا کی قبر پر اپنے رخساروں کو رکھا اور فرمایا کہ الہی، اے پروردگار، قد علمت، تو جانتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا وعدہ ہوا ہے، اور فرمایا کہ پروردگار واختر لی، تو مجھے انتخاب فرما دے اس کام کے لیے کہ جس میں تیری خوشنودی ہے اور تیرے رسول کی خوشنودی ہے۔ نانا آپ ہمیں اپنی قبر میں لے لیجئے۔ ہائے ہائے ہائے، حسین کو یقیناً مدینہ میں وہ سب یاد آیا ہوگا کہ نانا اب مدینہ کی گلیوں میں ہمیں اپنے شانوں پر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ نانا کبھی آپ ہمیں اپنی زبان چسایا کرتے تھے، اے نانا کبھی آپ اسی مدینہ میں ہمارے لیے ناکہ بنا کرتے تھے۔ اب ودا ہونے کا وقت ہے، خدا حافظ نانا۔ بھیا کی قبر پر گئے، آخری سلام کیا اور ماں کی قبر پر آئے، لیکن جب ماں کی قبر پر آئے تو ایسے دوڑے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے۔ تربت میں جو کی میں نے بہت گریا ازاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری۔ جب زہرا گریا فرما رہی ہیں تو علی ہی تسلی دے سکتے ہیں نا۔ گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، کہتے تھے کہ احمد مختار کی پیاری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہمارے، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا، کیا ہم سے خدا حافظ کو نہیں آئے گا حسین؟ 28 رجب کی صبح کو آئے اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بس اب رخت سفر مان لیجئے، اور اے زینب آپ کے حوالے ہے، جسے ساتھ لے کر چلنا چاہیں، جسے یہیں چھوڑ دینا چاہیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اب ایک ایک بی بی شہزادی کے پاس، بی بی ام فروا ہیں، سکینہ ہیں، سب کو چلنے کے لیے کہا، یہاں تک کہ ایک بیمار بچی لرزتے ہوئے اٹھی۔ مجھے معاف فرمائیے گا، یہ بہت حساس منزل ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، حسین کے لیے بڑا سخت تھا اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑنا۔ جن کی اولادیں اس سن و سال میں ہیں، 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال، تو جب باپ باہر جا رہا ہو تو بچے لپٹ جاتے ہیں نا، بابا کب آئیں گے؟ باپ کہیں اور دور جا رہا ہو تو بچے لپٹ کے کہتے ہیں کہ بابا کتنے دنوں میں آئیں گے؟ تو حسین کیا کہیں فاطمہ صغریٰ سے، کیا حسین واپس نہیں آئے گا؟ بعض علماء اسے تعبیر کرتے ہیں کہ شہزادی زینب نے آ کر امام حسین سے فرمایا کہ بھیا جب سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو پھر صغریٰ کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ تو اس وقت فرمایا کہ بہن آپ جانتی ہیں کربلا کے بعد کوفہ شام کی منزلیں ہیں،
اگر ان الفاظ میں نہ بھی ہو تو یہ روایت تو مفہوماً یہی ہے کہ اسیر بنایا جائے گا، کیونکہ امام حسین نے خود قبر رسول پر یہ کہا تھا کہ پروردگار اگر تیرا دین اسی طرح سے محفوظ ہو سکتا ہے کہ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو آؤ تلواروں حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور اگر تیرا دین اس طرح سے محفوظ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کی مستورات اسیر ہو جائیں تو پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ تو جانتے ہیں نا حالات کو، تو اس وقت فرمایا کہ بہن آپ جانتی ہیں سروں سے چادریں بھی چھینی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی اولادیں عطا کی ہیں، کوئی میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے، ہائے ہائے ہائے، کہاں ہیں گریہ کرنے والے ارباب اعضا؟ حسین کو اس وقت بھی اپنی ماں فاطمہ الزہرا کا خیال، فرمایا کوئی میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے، لیکن میری یہ بیٹی میری ماں فاطمہ الزہرا کی شبیہ ہے۔ حسین سب برداشت کر لے گا لیکن شبیہ ہے فاطمہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے، ہائے ہائے ہائے، یہ حسین سے ضبط نہیں ہو پائے گا۔ ایک ایک بی بی تشریف لائیں، کنیزوں نے سوار کروایا اور بیبیاں چلیں۔ اس کے بعد مصائب آپ جانتے ہیں، ایک آواز آئی کہ سب دور ہوں، سب دور ہوں، سب دور ہوں۔ عبداللہ غفاری رسول اللہ کے صحابی ہیں، کان لا یسمع صوت الرعد، تو وہ کان سے اس طرح سے سنتے تھے کہ انہیں بجلی کڑکنے کی آواز بھی آتی نہیں تھی۔ دفعتاً 28 رجب کی عصر کو بیدار ہوئے اور کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ محلے بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنا شدت سے گریا تھا محلے بنی ہاشم میں۔ حسین مدینہ چھوڑے، 57 برس بعد قبر رسول چھوڑ رہے ہیں، ماں کی لحد چھوڑ رہے ہیں، بھائی کا حرم اور بھائی کا مزار چھوڑ رہے ہیں۔ تو حسین آگے بڑھے، عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے۔ میں ہمیشہ ان جملوں کو کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی باادب بچہ ہو تو اس کے ماں باپ جب بیٹھ رہے ہوں تو ادب احترام سے وہ دروازہ کھول کے سواری کا بٹھاتا ہے ہاتھ پکڑ کر یا نہیں؟ تو جب یہ ہمارے گھروں کی سنت ہے تو کیا آل محمد میں یہ نہیں ہوگی؟ تو حسین نے اپنا گویا زانو بھی خم کیا، علی کی بیٹی احترام سے سوار ہوئی۔ آج پردہ بھی ہے، آج محمل بھی ہے، آج ہودج بھی ہے، آپ کی صدائیں بلند ہیں۔ میں کربلا سے کوفہ کی سواری نہیں پڑھ رہا، وہاں علی کی بیٹی تنہا تھی، کہا فروا قاسم نہ صحیح کیا ہوا میں موجود ہوں، اے کلثوم عباس نہ صحیح کیا ہوا میں موجود ہوں۔ جب سب کو سوار کروا لیا تو خیمے تو خیر بچے نہیں تھے، لیکن کونے میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، کنیز تھی، کہا اے ماں فضا آج آپ کو زینب سوار کروائے گی۔ سید سجاد جل کر مر جاتے اگر زینب نہ ہوتی۔ بس میں نے بات ختم کی، بس زینب نے جب سب کو سوار کروا دیا تو تنہا رہ گئیں، گویا فرات کا رخ کیا عباس۔ آپ نے توقع سے بڑھ کر جو گریے کا حق تھا گویا وہ ادا کر دیا۔ ایک عجب ہی 28 رجب کی مجلس میں اتنی رقت اور اتنی روحانیت اور ایک ایسی عجیب معنویت ہے۔ بس حسین تھوڑا سا آگے چلے تھے کہ عباس نے آ کر کہا کہ مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک دیجیے گا۔ حسین نے کہا عباس ابھی تو ہم مدینہ سے چلے ہیں۔ اب جو مڑ کر دیکھا بیمار بیٹی، محلن محلن یا بابا، آہستہ بابا، آہستہ بابا۔ بیمار بیٹی آئی، آ کر کہا کہ بابا آپ نے وجہ بتا دی، ہم یہ کہنے کے لیے نہیں آئے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں، میں تو چاہتی ہوں ایک بار ننھے مسافر کی زیارت ہو جائے بابا۔ اب جو علی اصغر فاطمہ صغریٰ کی گود میں آئے، بہن کا بھائی سے عجب رشتہ ہے کہ حتیٰ جب ماں بھی آگے بڑھے تو اصغر واپس آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے آخری جملے پر آ گیا، نام امام حسین علیہ السلام پر۔ حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ حسین کا بیٹا ہے، اسرار آل محمد سے واقف ہے، بیٹا ہمک کر باپ کی گود میں آیا۔ اللہ جانے حسین نے کیا کہا تھا۔ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب عصر عاشور حسین نے کہا حل من ناصرین ینصر، حل من مغیث یغیث اللہ، کون ہے جو حسین کی نصرت کرنے والا ہے؟ 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ بابا اسی لیے تو صغریٰ کی گود سے لیا تھا مجھے بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ
ایام قلبی ینقلبون۔ اجازت ہو تو آپ فریاد کر سکے تو ایک فقرہ اور کہتا ہوں۔ امام حسین جاتے ہوئے اپنی نانی ام سلمہ کو خاک دے کر گئے، فرمایا جب تک یہ خاک رہے تو سمجھ لیجئے گا حسین زندہ ہے، جب خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین مار دیا گیا ہے۔ سغرا بار بار اس خاک کو دیکھا کرتی تھی۔ 10 محرم عاشور کا دن آیا، دفعتاً خاک خون میں بدلنا شروع ہوئی، کہ نانی جان میرا بابا مار دیا گیا، اب اکبر نہیں آئے گا۔ اب اصغر نہیں آئے گا نانی جان۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔